السلام على سيد الرسل خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء قوم اور سامعین گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ سامعین گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت ایک مسلمان کی بنیادی پہچان ہے۔ اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے رب لم یزل نے 100 آیات اتاری ہے اور اس عقیدے کی پختگی کے لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 حدیث بیان فرمائی ہے، اور اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں غبی ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے، نبی قوم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الادیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت ہے۔ سامعین وقار، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اہمیت سے بخوبی آگاہ فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت پر ہونے والے ہر حملے کا اپنی فہم و فراست سے 1400 سال پہلے ہی کافی جواب رحمت فرما دیا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کو ختم نبوت کی راہ روکنے والوں کے لیے آخری کی ثابت ہوا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گلاب کے پتیوں سے زیادہ تر و تازہ اور سمندر کی لہروں سے زیادہ آبدار اور آفتاب کی کرنوں سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، جن کے سامنے نبوت کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی معنون کا مکر و فریب دار عنکبوت ثابت ہوا۔ چنانچہ تبھی تو زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان جاری ہوا، ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ آمنہ کے درود یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ رب ذوالجلال کے پیغمبر نے اپنی نبوت کی تکمیل کی خبر دے دی، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تکمیل نبوت ہو بھی چکی، اجراء نبوت کیا مانی؟ تکمیل نبوت ہو بھی چکی، اجراء نبوت کیا مانی؟ جب مہر نبوت ہیں تاباں پھر ہم رات کا دھوکہ کیوں کھائے؟ سامعین مکرم، لیکن عہد رسالت سے لے کر آج تک 20 بدبختوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں۔ اگر ہم ماضی قریب میں نظر دعائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت سرزمین ہندوستان میں انگریزوں کے عہد میں کفر الہ کے سمندر ٹاٹے مار رہے تھے اور اسلام کو صفحستی سے مٹانے کے لیے سر توڑ کوششیں ہو رہی تھی، اور اس ملودانہ دور میں تاج نبوت پر ضرب کاری لگانے کے لیے ایک بدترین سازش کی گئی اور اشارہ فرنگی پر ایک ضمیر فروش، ایمان فروش مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی نے العیاذ باللہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہا اور اپنے ماننے والوں کی جماعت کو صحابہ اکرام کے نام سے معصوم کیا۔ اس پر بس نہیں کی بلکہ اپنی بنسبتی نبوت کو چلانے
اور چمکانے کے لیے جس جیدہ ذہن کا مظاہرہ کیا، اس کو سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور دماغ موف ہو جاتا ہے، قلب و جگر زخمی ہو جاتے ہیں اور روح تڑپ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وقت پکار پکار کر کہتا ہے کہ شاہ بتا کے دیوانوں کو دکھا دو قادیانی نبی کے دین پر کس طرح حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کی بچھڑما زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کس طرح ڈس رہی ہے۔ فلک پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ شاہ بتا کے دیوانوں کو دکھا دو قادیانی نبی کے دین پر کس طرح حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کی بچھڑما زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کس طرح ڈس رہی ہے۔ فلک پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آمنہ کی در یتیم کی ختم نبوت کو ڈسنے والے انصاف کہ اگر تم میں سر نہ گزرے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے؟ بس اب بہت ہو چکا، اب بیدار ہو جاؤ، دین کے ان دشمنوں کے خلاف برسر پکار ہو جاؤ اور نبی کی ناموس و عزت کا علم لہواتے ہوئے اعلان کرو۔ کسی فرعون کو ہم مشکل کشا کہہ دے یہ مشکل ہے، کسی دجال کو ہم انبیاء کہہ دے یہ مشکل ہے، ہمیں سولی پہ چڑھا دو، ہمیں زنجیر پہنا دو، ہم رہزنوں کو رہنما کہہ دے یہ مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔